فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر تمہاری ساری کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اور سارے کے سارے حل ناکام ہو گئے ہیں، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اب دشمن کے ساتھ جنگ کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہا، دشمن سے لڑنا ہی لڑنا ہے، جنگ ہی جنگ آخری حل سمجھتے ہو، تو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پھر جب دشمن سے ٹکر اور دشمن سے لڑائی لڑو، دشمن سے مٹبھیر ہو، تو فرمایا فَاصْبِرُوا، پھر جنگ کے بعد بھاگنا نہیں ہے، جنگ کے بعد بزدلی نہیں ہے، جنگ شروع ہونے کے بعد جنگ سے پیٹ پھیرنا نہیں ہے، فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، پھر ایسے لڑو کہ پھر تمہارے جان کے نذرانے اللہ کے حضور قبول کر لیے جائیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، دشمن کو تہہ تیگ کرو، خود بھی شہید ہو جاؤ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب دشمن سے جنگ کرنے کی نوبت آ ہی جائے، فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدمی اختیار کرو، اور ثابت قدمی بھی اختیار کرو اس نظریے کے تحت، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے۔ پھر اس نظریے کے ساتھ لڑو، اس نظریے کے ساتھ جنگ کرو کہ یہ ٹینک اور یہ میزائل اور یہ بڑے سے بڑے جنگی آلات، حتیٰ کہ یہ ایٹم بم، یہی ہے، اللہ نے اسی میزائل کے نیچے جنت رکھی ہے، اللہ نے اسی توپ شکن طیارے کے نیچے جنت رکھی ہے، اللہ نے اسی بم کے نیچے جنت رکھی ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب دشمن سے لڑائی ہو ہی جائے تو پھر بزدلی نہیں ہے، دشمن سے لڑائی ہو ہی جائے پیٹ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ پھر ثابت قدمی کے ساتھ جم کے ڈٹ کے لڑنا ہے، اس نظریے کے ساتھ لڑنا ہے کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے۔ تو حضرات گرامی، مسلمان فوجی اور اسلامی ریاست اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے تحفظ کے لیے جو قدم بھی اٹھاتی ہے، ہر قدم کے پیچھے یہ نظریہ ہوتا ہے، ہر قدم کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ نظریہ اور یہ سوچ اور یہ میرا قدم محض میری ڈیوٹی نہیں ہے، میرا فرض منصبی نہیں ہے، میری تنخواہ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے حضور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور تیسری حدیث سنیں، فرمایا من قتل دون مالہ، جو شخص اپنے مال، اپنے جائیداد، اپنے سرزمین کے تحفظ کے لیے مارا گیا، اور اپنے عزت کے لیے، ناموس کے لیے مارا گیا، اپنی جان کے تحفظ کے لیے مارا گیا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ یہ نہ کہے اس کی جان چلی گئی ہے، بلکہ اس کی جان تو گئی، اللہ کے راستے مارا گیا، وہ شہید ہے، وطن کے تحفظ کے لیے مارا گیا، شہید ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے جان مال کے تحفظ کے لیے مارا گیا، شہید ہے، اپنی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے مارا گیا، وہ شہید ہے۔ تو یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ہی وہ بنیاد ہے جو وطن کے ریاستوں کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کا ذریعہ یہی جذبہ جہاد، یہی شوق جہاد، اور یہی وہ جذبہ جہاد ہے جو راتوں کو پہرا دینے کے لیے ابھارتا ہے، اپنے جان کو ٹینکوں کے نیچے ڈال کے اپنے جسم کے کیما کروانا، ٹکڑے ٹکڑے کروانا، اس چیز پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو وطن عزیز ملک پاکستان اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے۔